الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ تغابن سے شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علمی تحقیقی درس ہے، قواعد احکام، تو آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ 1 گھنٹہ اس سفر میں ہمارے ساتھ میں رہیے گا۔ اس سورت کا نام ہے التغابن، تغابن۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا اصل مفہوم جو ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، لیکن اس کے لغت کے اندر معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لغت کے اندر معنی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں غبن، جبکہ وہ ہے غبن، مگر یہ تو عجمیوں کو اتنی اجازت ہے نا۔ تو غبن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فریب، دھوکہ۔ اور ایک لفظ ہے غش، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں۔ لیکن غبن غش سے مختلف ہے، اور پھر جس کے نام سے سورت ہے، پھر 2 آیتیں اس کی شرح میں، وہ کیا ہو سکتا ہے غبن؟ یہ دنیا کا غبن نہیں ہے، یہ تو دنیا کا غبن آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر وہ آیتیں 2 آیتیں آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکیں گی۔ تو غش کسے کہیں گے؟ غش اسے کہیں گے کہ آپ کے پاس آپ کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، تو آپ نے اوپر دانہ اچھا رکھ لیا، یا ہے کہ آج کل جیسے آپ ایک ڈش خریدتے ہیں فروٹ کا، تو خراب فروٹ نیچے رہتا ہے، اسے کہیں گے غش۔ لیکن غبن اور ہے، غبن میں پارٹنر ہے، یہاں تو کسٹمر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک صاحب نے آپ کو 5 لاکھ دیے، مال خریدا، مہینے میں بیچو، آپ کی تنخواہ 50,000، منافع ہوا 2 لاکھ، جتنا بھی ہو آپ کا 50,000 ہے۔ اب آپ نے آپ کے پارٹنر کے ساتھ غبن کر دیا، یعنی غبن جی۔ مان لیجیے 2 لاکھ کا منافع ہوا، تو آپ کو 1.5 لاکھ اسے دینا تھے نا، تو آپ نے 50,000 کا غبن کر لیا۔ یعنی جس کا وارث وہ ہونے والا تھا، اس وراثت کو سمجھے، کیونکہ جو منافع ہوا نا اس کی ملکیت میں نہیں تھا، 1.5 لاکھ کو وارث ہونے والا تھا، تو اس وراثت پر اس نے قبضہ کر دیا۔ کیسے؟ غبن کر کے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ترجمہ کیا ہوا غبن کا؟ کسی کی ملکیت پر اسے اس سے محروم کر کے خود قبضہ کر لینا، دھوکہ دے کر، اس کا نام کیا؟ غبن، غبن۔ تو اب چلیے گا، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسملہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ حشر سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ، سبح یسبح، لہذا پہلے جملے پر کچھ بتانے کی حاجت نہیں، آپ جان چکے ہیں۔ کہاں تک؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ البتہ ایک چیز ہے، اب آگے جو فقرہ ہے لہ الملک ولہ الحمد، اس پر بیان ہوگا، مگر ایک چیز آپ کو جاننا ہے آج، وہ کیا؟ آپ جان چکے ہیں کہ ماں کیوں آیا، من کیوں نہیں آیا؟ بھائی عاقل کے لیے تو من آتا ہے نا، اور یہاں ماں ہے، وہ بھی آپ جان چکے ہیں، مگر آج عین الیقین ہوگا۔ بھائی ایک علم وہ ہوتا ہے کہ استاد نے کہا، ہم نے آپ کو بتایا، آپ نے یقین کر لیا، آج نہیں، عین الیقین ہوگا، تو ساتھ میں رہیے گا، یہ عین الیقین کیسے ہوتا ہے، اور قرآن کی اعجاز علمی آج آپ پر واضح ہوگی۔ حالانکہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، مگر دیکھیے کہ ماں کیوں آیا، حالانکہ انسان کے لیے من آتا ہے۔ تو سنیے گا، ہم ابھی شروع کرتے ہیں کیا؟ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ ساری دنیا کی مخلوقات اس بات کا اظہار کر رہی ہے اور اقرار، اعلان کر رہی ہیں، کس کا؟ اس ذات کے پاک ہونے کا۔ اب کیا اعلان کر رہے ہیں؟ لَهُ الْمُلْكُ، ساری سلطانی اسی کی ہے،
اور لہ الحمد، ساری تعریف کا حقدار وہی ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اے من والو، یعنی آدم کی اولاد، اسلام کے فرزندان، سنو، ساری مخلوق، جمادات، نباتات، چرند پرند اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اس کی سلطانیت سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سمجھتے۔ مگر اے انسان، کیا حالت ہے انسان کی؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کس کی سلطانی سمجھتا ہے؟ کسی نے بندروں کی، کسی نے ہاتھیوں کے سونڈ کی، کسی نے پتھروں کی، کسی نے مقبروں کی، ہے نا؟ ان کے نزدیک سلطانی کون سی؟ مقبروں کی۔ جائیے، یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، جو قوالیاں گاتے ہیں تو کس کی تعریف کرتے ہیں؟ جو مقبرے میں دفن ہے۔ تو بڑا سبق ہے آج، سنیے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو ہم بار بار سنتے آئے ہیں بھائی، ہر چیز پر قادر ہے کیا مطلب؟ سلطانی اسی کی ہے جس وقت اس نے زمین آسمان پیدا کیے، کسی کو شریک نہیں کیا۔ جس وقت تمہیں، اے فرزندان اسلام، اے اولاد آدم، تمہیں پیدا کیا، کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو سلطانی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی۔ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ اسی سے۔ مگر انسانوں کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے، اگر من کہتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا آج؟ تو اسی لیے ماں کہا، کسی کی مجال نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی سلطانیت سے خارج کر دے اور کسی اور کی تعریف کرے، صرف انسان۔ تو ابھی سنیے، اے انسان، تو معلوم ہوا ماں اور من اعجاز علمی اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اگر من ہوتا کہ یسبح للہ من، تو آج بڑا مسئلہ ہوتا، تصادم ہو جاتا۔ تو سنیے ابھی اور، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، ہے نا بھائی؟ جب پیدا کیا تو کسی کو شریک کیا تھا، وہ قادر ہے کہ ایک بوند سے تمہاری پیدائش کی۔ کیا ہوا نتیجہ؟ فمنکم کافر، من، تم میں سے کچھ انکار کرتے ہیں، کس کی؟ اس کی سلطانیت کی، اس کے خالق ہونے کی، اس کے سبحان ہونے کی، اس کے حمید ہونے کی، یعنی تعریف کا مستحق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، تم میں سے کچھ ایمان والے ہیں۔ تو چرند میں ایسا نہیں، پرند میں ایسا نہیں، جمادات میں ایسا نہیں، وہ تو سب اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو انسان ایسا کیوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو اسے خوب معلوم ہے۔ دیکھو، کبھی علیم آتا ہے، کبھی بصیر آتا ہے۔ بصیر دیکھ رہا ہے، کیا مطلب؟ ایمان والوں کو تسلی ہے کہ تم اگر جمادات، چرند پرند کی طرح اسی کی سلطانی کو تسلیم کرتے ہو، اسی کی تعریف، اسی کی پاکی، اور جو بھی نیک کام اللہ کے یہاں محفوظ ہے، بے خوف رہو، اطمینان سے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ کے یہاں ہمارے یہاں محفوظ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کیا جا رہا ہے کافروں کو کہ اے کافروں، اگر کیسے کہ تم دنیا میں سپر پاور ہو، مگر سن لو، تمہاری ہر حرکات، ہر افعال کو ہم جاننے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے درس ہمارا اب شروع ہوا، اب ساتھ میں رہیے گا۔ اب کیا کیا آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق ساتھ میں رہے تو بس آپ ساتھ میں رہیے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے تخلیق سماوات اور انسان۔ سنیے، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، ایک چیز۔ دوسرا، تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی طریقے سے بنائیں، صورکم فاحسن صورکم۔ اور تیسرا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ تو پہلی بات کیا؟
بھئی حق کو تو ہم بہت جانتے ہیں، ہمیشہ اقامت ہو تو شاہ الحق لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، حق 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 کیا حق؟ فارسی میں برحق، بھئی اللہ نے آسمان زمین کو برحق پیدا کیا، تو باقی جگہ بر لگا دو، برحق کیا برحق؟ اور تمہیں بھی تمہاری جو تصویر کشی کی ہے وہ بھی برحق۔ تو حق کسے کہتے ہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ کئی دفعے حق آیا ہے کلام پاک میں، ہم پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ جانتے ہو حق کسے کہتے ہیں؟ دین حق کہتے ہیں نا، دین حق کیا؟ دین حق کیا؟ زمین و آسمان برحق، انسان کی پیدائش برحق، اس کی شکل و صورت۔ حق اسے کہیں گے کہ جب کسی چیز کو آپ بنائیں تو اس چیز کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق، اس کے موافق بنائیں تو یہ ہوا حق۔ تو مخلوق خدا کو جس دین کی ضرورت تھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا تو وہ برحق۔ ہم پہلے دین کی بات کرتے ہیں۔ ابھی افسوس ہے ہم لوگوں کا کہ اس دین کو چھوڑ کر ہم نے کون سا دین اختیار کیا، مگر یہ تو صرف ہم معنی بتا رہے ہیں۔ تو زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، جیسے زمین و آسمان بننا چاہیے تھے ویسے بنایا، اس کا نام ہے حق۔ تو سمجھ گئے حق؟ جی دیکھیے کیسے بنایا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ ہے، اس میں کوئی کچ، گرتا ہے جیسا چاہیے تھا۔ انسان نہیں کر سکتا، انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے اور وہ جو لاتے ہیں اس کو نقشہ بنانے والے انجینئر اور آرکیٹیکٹ جو کہتے ہیں وہ کچھ بھی کریں، حق نہیں بنا سکتے، کوئی نہ کوئی خامی رہے گی بھائی، اسی لیے تو عمارتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں نا جی۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کی تعریف سب کرتے ہیں، انسان تو ہی تعریف نہیں کر رہا ہے، برحق۔ اب چلیے صورت بنائی، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین۔ دیکھیے سورہ وتین میں آپ پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو انسان کو جیسے بنانا چاہیے تھا، چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح بنایا، اس کا نام ہے کیا؟ حق، برحق۔ اور میں مثال دیتا ہوں آنکھوں کی، کانوں کی، ناک کی، کہاں رکھی ہوئی آنکھیں، یہ سب ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ورنہ آنکھیں دھوپ سے پریشان ہوتی، یہاں درمیان میں ہوتی تو سب نظر نہیں آتا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، فرزندان اسلام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تمہیں جو عطا کیا ہے، فخر نہ کرو، اس ذات کو نہ بھولو، اس کی پاکی بیان کرو۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب علمی بات ہو رہی ہے، بھئی یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق اور مخلوقات ساری تعریف بیان کر رہی ہے، انسان کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم بھی اسی طریقے سے بنو۔ اب اس کی علمی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، میں اسی نے پیدا کیا، اور تم جس چیز کو چھپاتے ہو، جو راز کی باتیں اور جس کا اعلان کرتے ہو، اسے بھی جانتا ہے۔ اور یہ تو کیا، صدر کی جمع صدور، سینوں کا جو بھید ہے نا، اسے بھی خوب جانتا ہے۔ دیکھیے یہ سمندر کی گہرائی ہمارے لیے ہے، بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تہ میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندی ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، وہ جانتا ہے۔ ہم ہمالیہ پر چڑھ کر بھی اتریں گے نا تو ہم ہر چیز کو نہیں جان سکتے کہ اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ دنیا، ابھی تو دنیا میں کون سا حصہ ہوگا مخلوق نے دیکھا نہیں ہوگا، اسے بھی جانتا ہے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں سمندر کی تہ میں، فضا میں، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن اے انسان، تیرے اسرار تو جو چھپاتا ہے اور جو ظاہر کرتا ہے اسے بھی، اور یہی نہیں، تیرے سینوں میں جو خیالات، اسے بھی جانتا ہے۔ یہ اور اللہ کا کرم ہے کہ جب خیال آئے کسی برائی کرنے کا اور آپ جھڑک دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ لیکن یہ کہ تیرے خیالات کو بھی جانتا ہے نا، انسان کے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں جی۔ اب
تاریخی دیکھیے کلام پاک کا ربط آپ دیکھیں گے اس کا اعجاز علمی. اب تاریخی منظر کو پیش کیا جا رہا ہے. تاریخ بھی ضروری ہے. تو دیکھیے الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے پہلے؟ یعنی خطاب کس سے؟ مشرکین عرب سے. من قبل پہلے لوگوں سے خبریں نہیں آئی؟ ہود، عاد، فرعون، خبریں نہیں آئی؟ چکھا انہوں نے وبال. یہ وبال اس کے پہلے بھی آ چکا ہے. آپ لوگ ابھی وبال ہی کہیں، ہندی میں بوال کہتے ہیں. یہ لفظ کیا ہے؟ وبال ہے جی. اب اردو والے تو بوال نہ کہیں. امرہم یعنی ان کے کفر کا وبال، سزا وہ چکھ چکے. مطلب کیا؟ اے مشرکین عرب تم بھی اس رسول کے ساتھ ایسا کرو گے تو تم بھی چکھو گے. یہ کہا جا رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. وبال تو انہوں نے چکھا. قوم عاد نے چکھا، قوم سمود نے چکھا، مشرکین عرب نے چکھا ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں چکھے. اب کیا ہوگا؟ دوسرا بھی چکھنا پڑے گا. وہ کون سا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کفاروں کو دو جگہ سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخر میں تو ملے گی. البتہ گرامر سے دلچسپی رکھنے والے اگر چاہتے ہو تو ذرا دیکھیں. یہاں دیکھیں من کیا ہے؟ حروف جار رہا ہے. آپ لوگ کو یاد ہوگا نا، باؤ تاؤ واؤ منذ مدخلا 17 حروف جو ہیں. تو یہ من تو جارہ میں سے ہے نا. تو کیا ہونا چاہے تھا سیکھنے کے لیے؟ من قبلی ہونا چاہے تھا نا جی. اچھا ہاں اسی صفحے پر رائٹ میں دیکھیے وَأَنفِقُوا مِمَّا 10 نمبر آیت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. نہیں یہ نہیں، وَأَنفِقُوا جی اوپر جائیے. ہاں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ. ملی آیت آپ کو رائٹ پر. یہ آیت نمبر 10. آیت وہی ہے شروع سے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ. ملی سورہ منافقون کی ملی. کیا ہے؟ پڑھیے. من قبلی. یہ زیر کس نے دیا؟ من نے دیا. پھر یہاں کیوں نہیں زیر دیا؟ یہ گرامر سے دلچسپی رکھتے ہیں نا ان کے لیے جی. تو بتائیں آپ کو ایسا کیوں؟ یہ قرآن شریف بھرا ہوا ہے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو جو کچھ تمہیں ملا ہے قبل اس کے کہ موت آ جائے. تو کس کے پہلے؟ موت آنے سے پہلے. بعد میں ہے اس لیے وہ اپنا کام کرے گا. من سمجھے؟ یعنی مرجع بعد میں ہے. اب اس آیت میں دیکھیے مرجع پہلے ہے. الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا اس کا وبال چکھ لیا. من قبل تو مرجع پہلے ہے تو من کچھ کام نہیں کرے گا. تو اس کی اصلیت پر قبلو. بہرحال یہ ذہن میں رکھیں لیکن اتنا تو یاد رہے گا نا ان کا ذکر پہلے ہے اور کسی کا ذکر بعد میں. چلو آگے چلتے ہیں. اب یہ کہ اس کی علت بتائی جا رہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ترجمے میں خیال رکھے گا یہاں پر. دیکھیے یہ اس لیے کہ رسول ان کے پاس آئے بینات روشن کھلی ہوئی دلیلیں لے کر. تو کیا بولے؟ او بشرن، کیا بشر ہماری رہبری کرے گا؟ فکفروا تو انہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی. اب واستغنى اللہ کا ترجمہ کیا کرو گے؟ واستغنى اللہ. اگر واستغنى اللہ ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی انہوں نے اللہ کی پرواہ نہیں کی. ایسا نہیں ہے. واستغنى اللہ اس بنیاد پر اللہ ان سے بے پرواہ ہوا. رسول آئے کھلی دلیلیں لے کر ان کے پاس اور کیا کہتے ہیں کہ بشر آیا ہماری رہبری کرنے کے لیے تو تم خود چاہتے ہی نہیں. تو کیا جن آئے، فرشتہ آئے تو اللہ ان سے بے پرواہ ہوا. دیکھو کیسے معنی لیے گئے. غنی کے معنی کہ اللہ بے نیاز ہے. تو بے نیاز تو یہ فارسی لفظ ہے نا
بے نیاز یعنی کیا؟ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسے کیا ضرورت ہے؟ تو ماں نے ذہن میں رکھ لیے. اور اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ حمید کا کیا ہے؟ مستحق ہے. یہ ترجمات سنے. اب سنے گا مفہوم. بھائی دیکھیے بستیاں تھیں، ان کے پاس رسول آتے رہے، بینات یعنی ہم پہلے کہتے تھے کہ واضح دلائل، تو اب اس کو آسان کر دیا، کیا؟ کھلی ہوئی دلیلیں، روشن دلیلیں. مگر کیا کہا انہوں نے؟ بشرن. کیا مطلب بشر کا؟ اب کیا آپ کو پتا ہے؟ جو لوگ میرے درس میں ہمیشہ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. بھائی انسان بھی کہا، یا ایھا الناس، ایھا الانسان، ہے نا، اور بشر. تو کبھی آپ نے سوچا کہ بشر کسے کہیں گے؟ بھائی ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو کیا بشر؟ جی ہاں، دیکھیے جو لوگ میرے درس میں زمانے سے آتے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ امرأۃن و زوجۃن. بھائی قرآن شریف میں امرأۃن بھی ہے، زوجۃن بھی ہے. آپ کی زوجہ ہے، اگر آپ نے اسے امرأۃن کہا کہ اس کو پتہ نہیں بھابھی کو، ورنہ وہ تو گرم ہو جائے گی، بھائی مجھے امرأۃن کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ تو اچھا ہے کہ اسے معلوم نہیں. بھائی زوجۃن کیا ہے آپ جان چکے ہیں، امرأۃن جان چکے ہیں. تو اسی طریقے سے بشر اور انسان میں کیا فرق ہے؟ چلو کچھ لوگ نئے ہوں گے، ہمیشہ زوجتن کسے کہا گیا؟ جو نیک بیوی ہے، مومن کی بیوی ہے، نبیوں کی بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، انہیں زوجتن کہا گیا. امراتن کفار، امرات لوط، امرات فرعون، سمجھے نا؟ تو کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے نا. تو اسی طریقے سے انسان اور بشر، بشر کسے کہیں گے؟ بھائی ہم سب انسان ہیں، لیکن فمنکم مومن، تو فمنکم بشر. تو بشر ہمیشہ جس وقت اس کی عظمت، اس کے احترام کو بیان کرنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما کیا کہ انما انا بشر. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں. سورہ یوسف میں 31 نمبر پر آپ جائیں گے تو یوسف علیہ السلام باہر لایا گیا، عورتوں کے سامنے کیا بولی؟ ما ھذا بشرا. ما ھذا انسان نہیں بولی. کیوں؟ یہ عظمت. پھر کیا بولی؟ ما ھذا الا ملک کریم. تو آپ یہ نوٹ کر لیں، بہت آسان گرامر میں سمجھا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے جب اس کا تصور کریں گے تو بشر ایک عزت کی چیز. اچھا، تو اسے ذہن میں رکھیے گا کہ بشر کسے کہیں گے. اب اگلی آیت میں یہ کام آئے گا، اب سنیے گا آگے. واللہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. جی، ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ زعم، جانتے ہیں نا، زعم کہتے ہیں دعویٰ. تو جب دعویٰ کوئی محکمے میں، کورٹ میں کرتا ہے تو صحیح ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ گمان، خیال، زعم. تو یہ کفار کا دعویٰ ہے کہ ہم لن یبعثوا، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ قل بلا، کہہ دو کیوں نہیں. بلا کا بھی گرامر آپ جان چکے ہیں، نام نہیں کہہ سکتے، نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، نمازی فاسد ہو جائے گی. اگر آپ نے نام کہہ دی، یہ گرامر انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں. کیونکہ پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لن یبعثوا، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ انہیں بولیں گے نام تو ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بلا کہہ دو کیوں نہیں. وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور آگاہ کیا جائے گا جو تم کرتے تھے. وذلک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے. کیا مطلب صاحب؟ آپ غور کریں اس آیت پر. یہ آیت سبا میں بھی گزر چکی ہے 3 نمبر پر اسی طریقے سے. قل بلا وربی لتبعثن، اور پھر آگے یہی الفاظ ہیں، ثم لتنبؤن بما عملتم. کوئی آج پہلی دفعہ نہیں آئی، مگر آج میں اس کا گرامر بتاتا ہوں. دیکھیے آپ غور کریں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا، تو دلیل دینا چاہیے تھی، تو دلیل نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں. باقی دلیل کیا، بالکل صحیح جواب ہے، موافق جواب ہے. لیکن جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے دعوے کی غلط ہونے کی دلیل نہیں بیان کی جا رہی ہے. جب وہ اتنا
یقین کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں تو اے رسول تم بھی یقین کے ساتھ کہو کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. دیکھو اعجاز علم ہے, دیکھیں ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. تو یہ فرق ہے. ہر جگہ آپ دلیل نہ تلاش کریں, کہیں دلیل کہیں بغیر دلیل کے. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اللہ پر تو یہ آسان ہے. آسان اس لیے ہے کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا اس وقت کسی کی مدد لی تھی تو دوبارہ پیدا کرے گا, دوبارہ اٹھائے گا. یہ آیت تو بارہا گزر چکی ہے. اب ایک آیت آ رہی ہے, میں آپ کو کچھ دلائل بتاؤں گا آسان, تو ساتھ میں رہیے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اور اس کے بعد پھر سورت کا نام آ رہا ہے تغابن. تو ایک مسئلے سے فارغ ہوتے ہیں. ایمان لے آؤ کسے کہا جا رہا ہے؟ فرزندان اسلام پر, کہ تم ان کی طرح مت رہو. ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر اور نور پر. الذی انزلنا, جو ہم نے اتارا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. تو یہاں سمجھنا کیا ہے, اللہ پر ایمان لاؤ سب جانتے ہیں, جیسے کہ ایمان لانا چاہیے حق. ایسا نہیں کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور پھر مقبروں سے بھی مانگو, ایسا نہیں. یہ بھی بارہا ہو چکا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ جیسے لانا چاہیے. رسول پر کیسا, جیسے لانا چاہیے. یہ نہیں کہ رسول کو یوں سمجھو کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے, نہیں, دعا کرتا تھا, دعا. لیکن آج ہمیں سمجھانا ہے کہ نور. تو پہلے میں آپ کو نور جو ہے بالکل آسان دلیل دیتا ہوں. نور کو لوگ کسے کہتے ہیں؟ رسول کو, ہے نا بھائی. رسول کو نور کیسے کہیں گے؟ ابھی آپ دیکھیے, اللہ پر, رسول پر اور نور پر, تو کیا ڈبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ نہیں. تو نور کسے کہیں گے؟ روشنی. جو نبی کے ساتھ ہم نے بھیجی وہ روشنی کون سی؟ وحی الہی, قرآن. مگر ایک دلیل آپ ساتھ میں رکھیں. کئی دفعے قرآن شریف میں بارہا آیا ہے. جو لوگ میرے درس میں رہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ فرماتے انا انزلنا, قرآن کی جب بات ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں؟ انزلنا. اور کبھی نزلنا. یہ فرق کو بھی آپ جانتے ہیں, نزل اور انزل کے معنی, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا التوراۃ والانجیل, ہے نا. تورات انجیل کیا ہے؟ آسمانی کتابیں, اس کے لیے بھی انزلنا. اور رسول کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ بعث فی الامیین وارسلنا رسولنا. تو انسان کے لیے جب اسے رسول بناتے ہیں تو بعث کے معنی بھی آپ جانتے ہیں, اٹھایا. اور رسول یعنی بھیجا, یہ بھی گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. تو پھر نور, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نور کیسے کہتے ہیں؟ نبی کو نور کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ نور کا مجسم ہے. ہر مومن جس کے دل میں اللہ کا نور ہے, لا الہ الا اللہ, وہ نور مجسم ہے, اس سے کوئی فرق نہیں. مگر اللہ نے کیا بھیجا؟ آسمانی کتاب. تو یہ آپ سمجھائیں لوگوں کو. مطلب ہے کہ آسان کر دیا میں نے, کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے لوگوں کو سمجھائے سب سے پہلے. جو لوگ رسول کو نور سمجھتے ہیں کہ نور کے لیے الفاظ کیا آئے ہیں؟ الذی انزلنا, ہم نے اتارا. تو اتارا کس کے لیے آتا ہے لفظ؟ آسمانی کتابوں کے لیے. لہذا نور سے مراد کیا ہے؟ آسمانی کتاب. اور رسول کے لیے بعث, رسول کے لیے ارسل. دلیل سمجھ میں آئی؟ اب چلیے تغابن, 2 آیتیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. جی کیا مطلب کہ یوم, جس دن جمع کریں گے تمہیں, جمع ہونے کے دن, لیوم الجمع. جیسے کہ جمعہ کی نماز کب ہوتی ہے؟ جمعہ کے دن, بس وہی کہے. الجمع یعنی جمع ہونے کا دن. تو جس دن تمہیں جمع کرے گا کون؟ اللہ. جمع ہونے کے دن, ذالک یوم التغابن, یہ تغابن کا دن ہے. تو اب سمجھنا ہے تغابن کیسے کہتے ہیں. اب اس تغابن کی شرح ہے
دیکھیے سنیے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے گناہ معاف کرے گا اور داخل کرے گا جنت میں، تجری من تحت الانہار، کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی۔ کس کی تشریح ہو رہی ہے؟ تغابن کی۔ دوسری تشریح بھی پڑھ لیں ساتھ میں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ جی، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، یہ اصحاب النار ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی برا ان کا لوٹ کر جانا ٹھکانہ ہے۔ ہو گئی تشریح؟ تغابن کی تشریح۔ تو کیا ہے تغابن؟ ہم نے کہا تھا کہ درس حدیث ہے، انشاءاللہ آخر میں بھی ہم آپ کو درس حدیث پڑھائیں گے۔ اصل میں یہ تغابن ہے کیا؟ ایک تو دنیا کا تغابن، یہ آخرت کا تغابن۔ کون سا؟ آخرت کا۔ بھائی پوری سورہ ہے، دنیا کا تغابن تو غبن ہے، غبن ہے، اس کی تو تلافی ہے، مگر جب جمع کیے جاؤ گے تغابن، اب اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اور معنی یاد رکھیے، کسی کے حق کو جو اس کا وارث ہونے والا تھا، آپ وارث بن گئے، یاد رکھیں گے نا، ترجمہ یاد ہے۔ بھائی 1.5 لاکھ اسے دینا تھے، 50 آپ نے غبن کر لیے۔ کیا؟ غبن کر لیے۔ غبن کر لیے تو سمجھنا کہ عجمی ہے، اور غبن تو عربی ہے۔ آپ سنیے حدیث، ما منکم من احد الا ولہ منزلان، تم میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں مگر کہ اس کے لیے 2 ٹھکانے ہیں، ہر ایک کے لیے۔ کون سے؟ منزل فی الجنت، یہ حدیث ہے، ورنہ کچھ لوگ تلاوت سے پڑھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرات ہے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن شریف میں ہے، یہ حدیث ہے صاحب۔ منزل فی الجنت و منزل فی النار۔ اللہ دیکھیں، اس لیے کہ کون کافر ہوگا، کون مومن ہوگا، تو ہر ایک کے لیے 2 مقامات بنا دیے، جہنم میں بھی ایک جگہ ہے اور جنت میں بھی۔ اللہ اللہ، دیکھیے اب کیا ہوگا صاحب۔ اب آپ انشاءاللہ ہم سبھی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم پر اس کی توفیق سے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو جہنم میں جگہ ہے اس کا کون وارث ہوگا؟ ہاں جی، جس نے غبن کیا اور غبن کیا، وہ ہماری جگہ کا وارث ہوگا۔ آپ کس کی جگہ کے وارث ہوگے؟ جنتان۔ کتنی جنتیں ملیں گی اس لیے ہمیں انشاءاللہ؟ جنتان۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، سورہ رحمان میں یاد ہے، وَلَهُ جنتان، پھر جنتان۔ تو آپ کو جو جنت ملے گی وہ آپ کس کے وارث ہوں گے؟ جو غبن کرنے والا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آ گیا سمجھ میں اب؟ تو آپ وارث بنیں گے اس جنت کے، وہ محروم رہے گا۔ کیوں محروم رہے گا؟ غبن کرنے کے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یہ بھی تو سب سے بڑا فراڈ ہے نا جی۔ تو مطلب واضح ہو گیا۔ اب یہ 2 آیت کو بس سرسری طور پر مطلب ہے کہ آپ سمجھ گئے مفہوم۔ چلیے، وہ واضح کرنا ہے کہ اللہ کے حق میں جس نے غبن کیا، دنیا میں غبن کیا وہ نہیں۔ ہاں، دنیا کا غبن تو وہ اور ہے جی، دنیا کا غبن آپ نے وہ 50 لاکھ کا غبن کیا، مگر یہ اللہ کے حق میں جی۔ تو ہم نے فرق ہوا، تغابن جو سورہ نازل ہے وہ آخرت کے حساب سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جب تک دنیا کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تو آخرت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے۔ تو بہت اچھا کیا آپ نے، مطلب دنیا کا غبن اور آخرت کا غبن آ گیا سمجھ میں۔ لیکن کہیں گے غبن اور، مگر ایک گنجائش ہے، غبن اور غبن۔ چلیے اب سنیے گا، مفہوم سمجھ گئے؟ جس دن جمع کرے گا تمہیں، جمع ہونے کے دن، یہی وہ ہار جیت کا دن ہے۔ اب ترجمہ کیا کریں گے صاحب؟ ہار جیت۔ انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے، دوسرے کی جگہ کا وارث بنیں گے۔ چلیے، اور وہی ہے جس نے یعنی جو کافر، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے تو یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، نہریں بہیں گی، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرے گروپ کا سنیے گا آپ صاحب، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور جھوٹ کہا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ اصحاب النار ہمیشہ رہیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ تغابن کا مسئلہ اب سنیے گا۔
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے وہ اللہ کی حکم سے، کوئی بھی مشکل. اور ظاہر ہے کہ مومن کے لیے آپ جانتے ہو صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور کافر کے لیے تو چیختا ہے. یہ آیات کئی دفعہ آ چکی ہے. جیسے کہ آج کل جو حالات ہیں یہ اللہ کی جانب سے، اس کے حکم سے آئی ہے. اس میں کیا حکمت ہے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے. البتہ جو کوئی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اس کا یقین باللہ یہدی قلبہ، اس کے قلب کی رہبری کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. کتنی بھی مصیبت آئے آپ پر، اگر آپ یقین کرتے ہیں اللہ پر تو آپ کیوں رہبری کرے گا. دیکھیں مومن آدمی، حادثات ہوتے ہیں، مال نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جانیں جاتی ہیں، موت، مگر کیا ہے؟ یہدی قلبہ. رہا کافر، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. آج کل جو وبا چل رہی ہے کیوں آئی وہ خوب واقف ہے. بالکل برحق وقت مناسب پر یہ وبا آئی ہے، ورنہ کیا حالت ہوتی تھی آپ سبھی جانتے. اسے مجمل ہی رکھیے گا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو اے فرزندان اسلام، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جی ہمیشہ سوا کیا ہونا چاہیے؟ فَمِنْكُمْ مؤمن والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت. ابھی علیحدہ بیان کیا گیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو. کیسی پڑھو؟ اطیعوا الرسول. اس فرق کو آپ جانتے ہیں، اسی لیے یہ بیچ میں واو ہے. یہ تو بغیر واو کو بھی آیا ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ. تو مطلب ہے کہ جو احکام اللہ نے دیے اس کو رسول پہنچاتے ہیں، مگر تفصیل نہیں. تو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس فرق کو آپ جانتے ہیں. اور یہ بھی فرقوں کو جانتے ہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت کرو. یہ فرق کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اگر تم نے روح گردانی کی تو سنو، ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا؟ البلاغ، کھل کر ہر چیز کو پیش کر دیا. اب اسی توحید کو پیش کیا جا رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جی کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا، اسی کی سلطانی ہے، اسی کی تعریف، اسی کی تسبیح. اب یہاں توکل کا لفظ آیا ہے. مومنین چاہیے کہ مومنین اللہ پر بھروسہ کریں. توکل کرنا، توکل یعنی کہ بھروسہ، یہ مومنین کی صفات خاصہ میں ہے. اگر آپ صحیح معنی میں مومن ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں کہ یہ جو وبا اور وبال اور جو مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، یہ اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے. یہ ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے. جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہی یہدی قلبہ، یہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا؟ یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند کر لو. علاج، معالجہ، اپنی حفاظت، دوائیوں کا استعمال، دعاؤں کا استعمال، یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو توکل کے معنی یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو، نہیں، باندھ دو. تو توکل کے معنی یہ نہیں کہ بغیر ماسک کے باہر نکلو، گلے سے ملو، لوگوں سے ہاتھ ملاؤ، نہیں، بچو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ذریعہ استعمال کریں. ماسک لگائیے، ماسک اور گلے نہ ملیے، ہاتھ نہ ملیے، دور رکھیے، چلیے. اب یہ آیت جو آ رہی ہے میرے ساتھ میں رہیے. اس کے پہلے آیتیں آ چکی ہیں، میں آپ کو آسان کہہ دیتا ہوں، مگر الگ الگ طریقے سے آئی ہیں. آج ایک ساتھ میں آئی ہیں تو اس میں ایک آپ کو پیغام دوں گا. اب وہی باتوں کو پھر دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فرقان میں، لقمان میں سب ہو چکا ہے، تو ساتھ میں رہے گا. ہمارے آپ کے، خاص کر آپ کی بیگم کے بارے میں ہے. جی ہاں، تو کون نہیں سنے گا. اور شوہر کے بارے میں بھی تو سنیے گا، بچوں کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صرف ترجمہ سنیے. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارے دشمن، شیطان جیسے. یہ سمجھا رہا ہوں، ابھی ترجمہ ہو رہا ہے.
بھائی شیطان کو بھی کہا نا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو کیا ہے جتنی ہمارے حلقے میں بھابیاں ہیں وہ کیا ہے, دشمن ہے؟ اللہ اللہ, کس کو سمجھنا ہے آج کیا؟ اچھا ابھی سنیے, فاحذروہم, احتیاط برتیے, ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا, اسے دشمن سمجھیے. تو کیا بیوی کو بھی دشمن سمجھے؟ نہ ایسا نہیں. سنیے, ساتھ میں رہیے گا. اور اگر تم معاف کرو اور تصفیہ کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن ابھی اور سنیے, انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارا مال, تمہارے بیٹے فتنہ, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اچھا, اب اولاد کا ذکر 2 بار آیا, ایک جگہ دشمن, ایک جگہ فتنہ. ہاں تو سنیے, اسی کا نام ہے تدبر. اب میرے ساتھ میں رہیے, آپ کی نہ بیوی دشمن ہے اور نہ آپ بیوی کے دشمن ہے. اس لیے کہ ازواج کہا جا رہا ہے, شوہر بیوی کا دشمن, بیوی بھی شوہر کا دشمن نہیں, ایسا نہیں. دیکھو کیا کہا جا رہا ہے, ساتھ میں رہیے, ان من ازواجکم. کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں من تبعیضیہ. اب وہ لوگ کیا سمجھے من تبعیضیہ یعنی کیا؟ ارے بھائی من تبعیضیہ یعنی کہ معنی کیا؟ چند. ہاں, جو شوہر 2-3 بچے پیدا ہونے کے بعد فورن میں رہتے ہوئے 1 سیکنڈ میں 3 طلاق, یہ شیطان. کیا کہیں گے اسے؟ شیطان. جو بیوی آتی ہے گھر میں ساس سسر کے ساتھ دشمنی اور گھر کو جہنم کا اڈا بناتی ہے, جہنم بناتی ہے, یہ شیطان. من, سب نہیں. لہذا بیویاں نہ شیطان ہیں اور نہ کیا, نہ دشمن ہیں. دیکھیں کیسا مسئلہ حل ہو گیا, کس سے؟ من سے. جی من سے, مگر بغیر من کے بھی آتا ہے. اس کے پہلے الگ الگ طریقے سے بیان ہوا تھا. اب سنیے گا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہاں من نہیں ہے. تو کیا بیٹا فتنہ ہے؟ مال فتنہ ہے؟ مال کماؤ. مال کو کیا کہا؟ وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں, 5 لاکھ کا منافع ہوا, اور بڑھاؤ 6 لاکھ, فضل ہے, تو اسے فتنہ کہا جا رہا ہے. تو فتنہ کسے کہیں گے؟ ہمارے درس والے سمجھتے ہیں فتنہ کسے کہتے ہیں. غزوہ تبوک کر ہم نے بتلایا تھا کعب بن مالک کا قصہ. تو بیٹا اور مال من نہیں ہے, ڈائریکٹ فتنہ ہے. کیونکہ ان کی اونٹنی تیز رفتار تھی, اس لیے غزوہ تبوک میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ سب لوگ نکل گئے, بولے میری اونٹنی تو لگاؤ تو 3 دن کا سفر 1 دن میں, یاد ہوگا آپ کو, اس لیے وہ رک گئے. دوسرے دن نکلے تو بولے نہیں, وہ تو ابھی تو اللہ کے رسول پیچھے ہوں گے, میں پہنچ جاؤں گا. اور تیسرے دن جب نکلے تو اب تو میں پہنچ ہی نہیں سکتا. یاد ہے آپ کو؟ تو اونٹنی نے فتنے میں ڈالا کہ نہیں؟ تو آپ کے بچے ہیں درجنوں, ہیں لوگوں کے بچے درجنوں, تو آپ فخر کریں کہ ارے میرا بیٹا ہے. جی آپ کا بیٹا ہے, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں. اب یہ ہم نہیں سمجھتے, پہلے بیٹوں پر فخر ہوتا تھا, کیونکہ بیٹے ہمیشہ باپ کے ساتھ, جیسے کہ آج کل کہتے ہیں نا کمانڈوز. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, اس کی وجہ سے آپ گمراہ نہ ہو. تو اب آپ مفہوم سمجھ گئے. تو بیٹا اور مال کیا فتنہ ہے, دشمن نہیں. بیوی اور شوہر دشمن نہیں, من. تو واضح ہو گیا نا مفہوم. چلیے پھر آپ کو وقت ملے گا سوال کرنے کا. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا, فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. ماشاء اللہ, ہماری صورت اختتام ہو جائے گی انشاءاللہ آج. مگر ساتھ میں رہیے, یہ بھی آیت بہت اہم ہے, ساتھ میں رہے گا. دیکھیں آپ ادھر ادھر ہٹیں گے نا, اور جو سن رہے ہیں اس طرف, میں تو دیکھ نہیں رہا ان کو, ساتھ میں رہیے. کیا کہا جا رہا ہے کہ جس جیسا ہو سکے ویسا ڈرو, کیونکہ انسان ہے, ہماری آدم علیہ السلام نسا, خطا ہے نا, جہد. تو آپ سے جتنا ہو سکے, ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی, بیوی کو کچھ کہہ دیا, بیوی نے شوہر کہہ دیا, نہیں, جتنا ہو سکے آپ کوشش کرو. سنو, کیا سنو؟ نور, وہی ہے. واطیعوا, اس کے بعد خرچ کرو. وانفقوا,
جانتے ہیں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خیر لانفسکم تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب پھر وہی بات، اے فرزندان اسلام تم ان کی طرح مت بنو، بلکہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں اس مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرو. ابھی تو بات چل رہی تھی کس کی؟ اللہ کی ذات کی صفات کی، توحید. تو سنیے گا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اسے سمجھیے، جو لالچ سے بچایا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. میرے درس میں آپ رہ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم نے بخل کی تعریف بتائی تھی. بخل کا لفظ بھی ہے احادیث قرآن میں، اور کس کا؟ ہرس یاد ہوگا نا، ہرس بھی کہتے ہیں ہرس بھی کہتے ہیں. تو بخل کے معنی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ لالچ. اور ہرس کے معنی بھی لالچ، اور شح نفسی کے معنی بھی لالچ. شح تو 3 چیزیں لکھ لیں. 2 تو آپ کو ہم نے بتائے تھے، تیسری اس لیے نہیں بتائے تھے کہ پریشان نہ ہو. تو ہم جو ہیں بتدریج، اللہ تعالیٰ نے بتدریج پیدا کیا تو ہم کون ہیں؟ تو آج شح آیا، آپ کو یاد ہوگا. تو بخل کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ بخیل کسے کہیں گے؟ جو اپنا مال نہ دے، دبا کے رکھے، ہے نا جی. بچوں کو بھی. اور ہرس دوسروں کا مال لینے کی کوشش کرے، بتایا تھا نا فرق، یاد ہے نا. تو جو آدمی اپنا مال دبا کر کے خرچ نہ کرے اسے ہرس نہیں کہنا، نہیں، دوسرے کا مال دبانے کی کوشش کرے. مطلب باہر جا کے، سمجھتے ہیں آپ کہ انسان ہے، انسان کی صفت ہے، تو جتنا سمٹنا ہے تو سمیٹے لوگوں کا، بغیر پیسے کے مل رہا ہے تو لو، کھاؤ، دباؤ، چاہے پیٹ اپنا خراب ہو. لیکن شوہ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ سب جگہ وہی. تو شوہ کسے کہیں گے؟ دونوں کے مجموعے کو شوہ. آ گیا سمجھ میں؟ اب مجموعہ تو سمجھتے ہیں نا، آپ کیا کہیں گے اس کو آج کل؟ ہاں کیا؟ جمع. جی جمع، جی جی گروپ. دونوں جس کے تو یہ تو اللہ اس سے جسے بچائے تو بخل سے بھی بچیے، اور کس سے؟ ہرس سے بھی بچیے. مستطاعتم، اور کس سے؟ اور جس کے پاس دونوں ہو تو وہ کیا ہو گیا؟ شح نفسی. آ گیا سمجھ میں؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. اچھا ابھی اس میں ایک چیز باقی ہے تو اس آیت کے ساتھ بتاتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، چونکہ وہ درس حدیث آخر میں رکھتے ہیں. اگر تم قرض دو اللہ تبارک تعالیٰ کو، قرض حسنہ، تو یضاعف یعنی زیادہ، اس عربی میں کہتے ہیں مضاعف. تو وہ ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ مضاعف بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. دوگنا، دوگنا چوگنا ایسا کہتے ہیں اردو میں. تو بڑھائے گا اور بخش دے گا، یغفر لکم. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم نے درس حدیث کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، شکور اور حلیم. شکور کیسے کہیں گے؟ ہم قدرداں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی قدر کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں. دیکھو شکر کے معنی تعریف. بھائی آپ نے ہمیں کوئی چیز دی تو ہم آپ کی تعریف کریں گے تو شکر کیا نا، قدر کی. قدر کی جبھی تو تعریف کی نا کہ فلاں بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے یہ چیز گفٹ میں دی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرتے ہیں تو شکور، قدرداں ہے. حلیم وہ کھانے کا حلیم نہیں. حلیم یعنی کیا؟ اب وہ ترجمہ فارسی میں بردبار. بردبار، بھائی بردبار تو فارسی ہے. بردبار کے معنی کیا؟ وہ تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ حلیم ہے. کتنے فمنکم کافر، مگر سزا نہیں دیتا ہے نا. کتنے ہمارے مومنوں میں گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ٹرپل طلاق دیتے ہیں، ان کو کبھی ہلاک نہیں کرتا. حلیم. جی ابھی تو ہمارے یہاں ٹرپل طلاق سنتے نہیں، ڈنڈا ملا ابھی. اچھا جی. تو بہرحال حلیم کیا لکھیں گے؟ حلیم کے معنی بردبار. بردبار یعنی کیا؟ تحمل، برداشت. کتنے گناہ کر رہے ہیں، برداشت کرتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. غیب کو جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو، ظاہری باتوں کو. عزیز، اس نے جو نافذ کیا ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ عزیز کے معنی آپ جانتے ہیں، ایسا زبردست ہے. اور حکیم، سارے فیصلے حکمت کی بنیاد پر. کورونا کی وبا آئی اس کی حکمت کی بنیاد پر، سب کچھ ہم نے درس حدیث آخر میں رکھا ہے. تو سنیے گا درس حدیث. دیکھیے وَإِن تَعْفُوا ہے نا، وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. کس کے ساتھ ہے؟ اولاد، بیوی، شوہر،
اور آخر میں یغفر لکم، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یغفر، ہم کیا کریں گے؟ تعفو، اور کیا کریں گے؟ تصفحو۔ دیکھیے مغفرت اور استغفار کا فرق ہم بتا چکے ہیں۔ رسول استغفار کرتا ہے، بندہ آپ کا حق ہے تو کسی کو معاف کرے، تو آج وہ آ رہا ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے اور اللہ معاف کرتا ہے، مگر آج آپ سے کہا جا رہا ہے کہ معاف کرو، تو کیا معاف کرو؟ اللہ کے گناہ نہیں۔ اس لیے میں نے درس حدیث کو آخر میں رکھا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تعفو، تم معاف کرو۔ قصہ کس کا ہے؟ بیوی کا، بیٹوں کا۔ تصفیہ کرو اور معاف کرو۔ یہاں آپ کو حق ہے معاف کرنے کا۔ بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی، معاف کر دو یار، بخش دو، یہاں چلے گا بخش دینا، مگر رسول آپ کے گناہوں کیسے بخش دے گا؟ اگر کوئی آپ کی بیگم نماز نہیں پڑھتی تو آپ کیسے معاف کریں گے؟ نہیں، مطلب ہے کہ جیسے کہ تغابن میں آپ سمجھے نا، دنیا کا تغابن، آخرت کا تغابن، دنیا کا گبن، تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ تم معاف کرو، بخش دو، تصفیہ کرو۔ اب عفو کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم کو درس دینا ہے، درس حدیث لکھیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا؟ کہ تم کیا کرو؟ معاف کرو، ہے نا؟ ہاں، تعفو ہے، نہیں معاف کرو، پھر تصفیہ کرو، پھر بخش دو۔ تو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ اب اس میں اقوا مغفرت، ظاہر ہے کہ آپ جان چکے ہیں مغفرت کون سی، دنیا کی بات ہو رہی ہے، نہیں تو پھر لوگ دلیل بنائیں گے، نہیں۔ یا تصفیہ یا عفو، بڑا کون سا؟ وہ بھی میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر، شب، اصل میں ہمارے یہاں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، شب برات تو لیلۃ القدر اور شب قدر۔ ایک غور سے سنیے، میں جو دلیل آپ کو دیتا ہوں نا، آپ کبھی نہ بھولیں، سیو کریں، محفوظ رکھیں۔ بڑا کون سا؟ عفو، تصفیہ یا مغفرت؟ جی، عائشہ صدیقہ نے کیا سوال کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج کی رات کون سی دعا؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہم انک عفو تحب العفو۔ اللہ اللہ، سب سے بڑی رات، کیا دعا مانگو؟ عفو۔ تو معلوم ہوا کہ عفو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے۔ آپ معاف کرو اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو، اور تصفیہ کرو۔ تصفیہ نے درگزر، کوئی بات غلط کہہ دی، کوئی چیز توڑ دی، تو معاف تو کر دیا، اب درگزر، جیسے کہ آپ نے، تو درگزر کیسے کہیں گے؟ مان لیجئے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو بتایا تھا کہ تو نے کیا غلطی کی، تو سارا دسترخوان یعنی سارا کتابچہ نہیں کھولا تھا، سورہ تحریم شاید ہوئی ہے یا نہیں، پڑھیں گے، تو آپ بیوی کی خامیوں کو سارا کتابچہ نہ کھولے، درگزر کریں صاحب۔ اب بیٹے کے سامنے سارا کتابچہ کھول دیں گے تو درگزر کریں۔ ہو گئی بیوی سے خطا، یا بیوی کے لیے بھی ہے، شوہر سے خطا ہو گئی، اب وہ سارا لیکچر نہ دے، پہلے تو معاف کرے، دونوں کے لیے ہے نا ازواج، پھر کیا خلاص، جیسے کہ یعنی کیا ہو گیا، انسنی یعنی خلاص، جیسے کہ ختم ہو گیا۔ اور مغفرت، مغفرت کے معنی کیا؟ اللہم، وہ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھیے، وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، اللہ پہلے وَعْفُ عَنَّا پھر وَاغْفِرْ لَنَا، تو جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ دنیا میں ایک شخص نے ایک شخص کی آنکھ پھوڑ دی، یا ایک شخص کا ہاتھ کاٹا، آپ نے معاف کر دیا، تو کیا کہیں گے؟ تغفر، سمجھ رہے ہیں نا؟ تغفر، اس کا یہ گناہ رجسٹر میں سے کٹ نہیں ہوگا، آپ نے تغفر یعنی دنیا میں آپ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، نہ ہونا کیا چاہے تھا، اس کی آنکھ پھوڑی، دیکھیں سنیں غور سے، تو ریکارڈ میں لکھا رہے گا، کل اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے سزا ملے گی، بھائی تو نے آنکھ کیوں پھوڑی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ میں پتہ جو بھائی قصاص، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مرڈر کرنے کے بجائے قصاص دیا تو سب معاف ہو گیا، سب کیسے معاف ہو گیا؟ یہ تو رشتہ داروں کا حق ہوا،
اور جس کو مارا مرا ہے وہ تو قیامت کے دن اٹھے گا نا، کس نے مجھے مارا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ تو مغفرہ، ہمارے یہاں اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں بخش دیا، لیکن ریکارڈ میں ابھی باقی ہے. اور عفو کسے کہیں گے؟ انکا عفون، خلاص ریکارڈ سے بھی ہٹا دیا. تو بڑا کون سا؟ عفون. تو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. تو دلائل سے بتا دیا نا، واعف عنا واغفر لنا. جی تو یہ تھا درس حدیث ہمارا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ اعجاز علمی ہے. تو اس طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا بھی اجر ملے گا. اپنے دماغ کو خرچ کریں گے، بھائی دماغ کی بھی تو زکوٰۃ ہے نا، اپنے ٹائم کی بھی تو زکوٰۃ ہے، وقت کی بھی تو زکوٰۃ ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے، حالانکہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اپنا ایک وقت ہے اور پھر ہم آپ کو وقت دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اجر دے اور اس باتوں کو آپ آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم. جی صاحب، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو سوال جن کو کرنا ہے تو وہ رک سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کہیے. اولاد دشمن کیسے ہوگی؟ بیوی کا بتایا اولاد دشمن من جو من، ہاں تو وہ تصریح بیوی کی ہوئی نا، تو وہی اولاد کی. جی کچھ بچے نافرمانی کرتے ہیں نا. ہاں صحیح آپ نے سوال کیا ہے، لیکن یہ کہ مطلب ہے کہ جو ہم نے زیادہ تر بیوی کا سمجھا، لیکن اولاد بھی ہوتی ہے اسے نافرمان. تو وہ دونوں جگہ من ہے، من اولادکم کیا من ازواجکم و اولادکم، مگر مقدم رکھا ہے شوہر اور بیوی کو. وقت پر سوال ہے تو اس کو ذہن میں رکھے گا. نہیں ساڑھے اولاد شیطان نہیں ہے نا. جی ہاں وہ جی کہیے. کوئی اٹھانی ابھی تک؟ کوئی بات نہیں. کوئی ہیں سوال کرنے والے صاحب؟ کتنے پہنچے تھے آج؟ نئے لوگ پہنچے تھے کچھ؟ جی 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 کوئی سوال نہیں ہے تو بھائی آپ کے لیے ہم نے 5 منٹ جلدی ختم کیا درس. نہیں ہے، چلیے الحمدللہ. اگر ہم اصل میں کوشش کرتے ہیں. جی جی کہیے سوال کیجیے. آواز نہیں آ رہی آپ کے سوال کی. کہاں سے آ رہی آواز؟ ان کے آپ کے حنیفہ ہے نا، وہ آپ کا آڈیو ویڈیو بند کریں. کوئی